اور اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا تھا تو 1857 ہی میں یہ ملک آزاد ہو چکا۔ پڑھتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ملک میں جس کا چرچا گلی گلی میں ہے بلکہ پوری دنیا میں ہے، وہ آپ کی دہلی اور راجدھانی کا شاہین باغ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جو شاہین باغ میں پروٹیسٹ شروع ہوا، احتجاج شروع ہوا، تو صرف 6 لوگ تھے اور رات کے 2 بجے تھے۔ لیکن ان 6 لوگوں کی وجہ سے آج پورا ملک کا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے، اور اسی شاہین باغ کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکی ہے۔ آج کیمبرج میں احتجاج ہو رہا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اور یہ حکومت جو کرنا چاہتی ہے، یہ سراسر غلط ہے، غلط رہے گا، غلط ہم اس کو کہیں گے، اور ہم اپنے خون کے ذریعے سے اس ملک کے دستور کی حفاظت کریں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں کوئی روایتی تقریر بھی نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو کچھ باتیں میں سمجھانے کے لیے آیا۔ آپ ان باتوں کو سمجھیے اور سمجھنے کے بعد اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے دوست احباب کو سمجھائیے، اور اس طرح سے چراغ جب جلتا جائے گا تو پھر اس ملک کا بھلا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو یہ ملک ہے ہندوستان، پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں ملک ہے، اور اس کی ترقی، اس کی دولت، اس کی خوبصورتی، اس کی تعلیم ہر شعبے میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور آج جس طرح سے لوگ امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں یا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دور ایسا تھا کہ دوسرے ملکوں سے لوگ ہندوستان آتے تھے، یہاں آ کر کمائی کرتے تھے، یہاں پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ یہ حال تھا ہمارے ملک کا، لیکن بدقسمتی سے اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ ایک لمبی داستان ہے، اس کو پڑھیے، سیکھیے، لوگوں سے معلوم کیجئے۔ جب اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو بڑے چالاک لوگ تھے، بڑے عیار لوگ تھے۔ پہلے وہ آئے تھے اور یہ درخواست کیے کہ ہم اس ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں اور ہر ملک میں یہ قانون ہے کہ باہر سے کوئی کمپنی آئے، وہاں پہ اپنے کارخانے کھولے، اپنی فیکٹریاں کھولے اور وہاں پہ کام کرے، لوگوں کو اس سے روزگار ملے گی، ترقی ہوگی۔ اسی طرح سے جب برطانیہ سے وہ کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی، تو یہاں کے جو حکمران تھے ان لوگوں نے کچھ شرطوں کے ساتھ انہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے دیا۔ کام کرتے رہے وہ، یہ 1601 میں یا 1608 میں آئے اور کام کرتے رہے۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے ان کو نکالا جائے، لیکن جب 1707 عیسوی میں سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کے رہنے تک انگریزوں کو چو چرا کرنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو ملک سے نکالا جائے۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہوتی تھی
تو دہلی کے دربار میں بلا کر ان کی اچھی طرح سے گوشمالی کر دی جاتی تھی، کان اینٹ دیا جاتا تھا اور وہ بالکل شانت ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے یہ چلتا رہا، لیکن جب سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کے بعد جو لوگ آئے وہ اس ملک میں حکومت تو کیے، لیکن جس مضبوطی کے ساتھ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی تھی وہ مضبوطی وہ نہیں دکھا سکے۔ بہت لمبا واقعہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انگریزوں نے یہاں پہ قدم جمانا شروع کر دیا۔ جب قدم ان کا جم گیا تو بنگال میں، اور یہ جو ہمارا موجودہ بنگال ہے اس کا پہلے نام تھا بنگالہ، موجودہ بنگلہ دیش اور ہمارا بنگال، بہار، اڑیسہ، یہ پورا علاقہ بنگالہ کہلاتا تھا۔ اور اس کے جو حکمراں تھے نواب دراوردی خان، نواب سراج الدولہ کے نانا تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بہت کم عمری میں نواب سراج الدولہ حکومت کے حکمراں بنے، بنگالہ کے سربراہ بنے، نواب بنے، لیکن ان کو شروع ہی سے انگریز سے بڑی نفرت تھی، اور خود نواب دراوردی خان بھی انگریزوں سے کئی جنگ لڑ چکے تھے اور سراج الدولہ بھی کئی جنگیں لڑ چکے تھے، لیکن ان جنگوں کا ہم تذکرہ نہیں کر رہے ہیں۔ جو سب سے بڑی جنگ ہوئی پلاسی کے میدان میں، سلطان سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ اور ان کے سپہ سالار میر جعفر پلان بنائے اور پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ سلطان اور نواب سراج الدولہ کا جو فوجی سربراہ تھا، سپہ سالار تھا، اس نے غداری کی، اور اس غداری کے نتیجے میں پلاسی کی جنگ سراج الدولہ ہار گئے۔ لیکن اس ہارنے کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں ہارے تھے، مسلمان ہمت نہیں ہارے تھے۔ چنانچہ انگریز نے میر جعفر کو حکومت کی گدی پہ بٹھایا، لیکن چونکہ انگریز کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی دولت کو بٹور کر، ہندوستان کی دولت کو جمع کر کے انگلستان بھیجیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ مغل لوگ بھی آئے، مغل بادشاہ بھی آئے، بابر آئے اور ان کی اولاد آئی، لیکن ان کے آنے میں اور انگریزوں کے آنے میں فرق تھا۔ انگریز یہاں کی دولت کو سمیٹ کر باہر بھیج رہے تھے، لیکن مغل نے یہاں کی دولت کو یہی لگایا، تاج محل بنایا، قلعے بنائے، قطب مینار بنایا، بہت سے بلڈنگ بنائے، اور آج ان کی آمدنی اربوں کھربوں روپے ہیں۔ لیکن انگریز کا مقصد الگ تھا۔ چنانچہ جب پلاسی میں انگریزوں نے جنگ جیتی تو مرشد آباد سے کلکتہ 100 بڑی بڑی کشتیوں میں اشرفی لاد کر لے کر گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی دولت تھی۔ جب یہ بنگال کا حال ہے کہ پلاسی کی جنگ کے بعد 100 بڑی بڑی کشتیاں جہازوں پہ اشرفی لاد کر وہ کلکتہ لے کر گئے، اور انگریزوں کی بالکل چاندنی ہو گئی۔ مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، انگریزوں نے میر جعفر کو جس لالچ میں بٹھایا تھا، جب دیکھا کہ پیسے اور اکٹھا کرنا ہے تو کچھ ہی دنوں کے بعد پھر ان کو ہٹا دیا، اور ان کے جو داماد تھے میر قاسم کو تخت پر بٹھایا۔ میر قاسم انگریز دوست نہیں تھے، انگریز کے دشمن تھے، انگریز اس کو سمجھ نہیں پائے۔ میر قاسم نے انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور 1757 میں تو پلاسی میں جنگ ہوئی نواب سراج الدولہ سے، مگر 1764 میں پھر یعنی کچھ ہی دنوں کے بعد بکسر کے میدان میں میر قاسم کی جنگ انگریزوں کے ساتھ ہوئی، لیکن یہاں پر بھی بدقسمتی سے غداری ہوئی اور یہ جنگ بھی ہار گئی۔ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا، جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا۔ پھر 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سرنگا پٹنم میں جنگ ہوئی،
اس سے پہلے جو ان کے والد تھے سلطان حیدر، نواب حیدر علی، انہوں نے بھی بہت سی جنگیں کی، اور خود سلطان ٹیپو نے بھی بہت سی جنگیں کی۔ ان جنگوں کا تذکرہ کریں تو بہت لمبا وقت لگے گا، لیکن 1799 میں جو سرنگا پٹنم میں جنگ ہوئی ہے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ، وہ بڑی اہم جنگ ہے، اور جب تک سلطان ٹیپو اس دنیا میں رہے انگریزوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ انگریز یہ کہہ سکے ہندوستان ہمارا۔